ہم جس سماج میں جیتے ہیں یہاں کے اکثر لوگوں کا ذہن یہی بنا ہوا ہے، چاہے وہ کسی مذہب کا ہو، اگر ٹوپی کرتا پاجامہ پہنا ہوا ہے تو وہ کس مذہب کا ہوگا؟ مسلمان ہوگا۔ اگر کوئی ایسا ہے کہ جس کے چہرے پہ داڑھی ہے، سر پہ پگڑی ہے، تو وہ کون سے مذہب کا سمجھا جاتا ہے؟ سکھ سمجھا جاتا ہے۔ اگر کوئی بھائی ایسا ہے کہ جس کے گلے میں لاکٹ ہے اور وہ پلس والا لاکٹ ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کرسچن ہے۔ اور کوئی بھائی ایسا ہے کہ جس کے پیشانی پر ایک نشان لگا ہوا ہے تو اس نشان کو دیکھ کر ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے۔ آسان تھا، آج تک آسان تھا، اتنے سالوں تک آسان تھا، صدیوں تک آسان تھا۔ ہر مذہب والے کا ایک سمبل تھا، ایک علامت تھی، ایک پہچان تھی، اسے دیکھ کر پہچاننا آسان تھا۔ لیکن میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج کے زمانے میں کچھ تبدیلیاں ہو چکی ہیں۔ آج ایسا بھی ممکن ہے کہ ایک آدمی ٹوپی پہنتا ہو، چہرے پہ داڑھی ہو، اس کا لباس کرتا پاجامہ ہو، وہ مسجد میں پابندی سے نماز پڑھتا ہو، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہو، ذکر و اذکار کرتا ہو، قرآن پڑھتا ہو، حدیث پڑھتا ہو، اس کے باوجود وہ مسلمان نہیں۔ آج کے زمانے میں ایسا ہو رہا ہے۔ یہ مسئلہ کنفیوژن والا ہے۔ کوئی بھائی ہو، کوئی بہن ہو، کالج کا اسٹوڈنٹ ہو، انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ ہو، MBA کا اسٹوڈنٹ ہو، MBBS کے اسٹوڈنٹ ہو، انٹر ڈگری کے اسٹوڈنٹ ہو، SSC کے اسٹوڈنٹ ہو، لڑکیاں ہوں، مرد ہو، عورتیں ہوں، کوئی بھی ہو، کسی بھی آدمی کے حلیے کو دیکھ کر اس کے مذہب کا فیصلہ آسانی سے کر سکتے۔ لیکن کچھ لوگ اب اس ایسے ہو چکے ہیں جن کے حلیے کو دیکھ کر ہم فیصلہ نہیں کر سکتے۔ یہ سمجھنا ہے، دھوکہ یہی ہو رہا۔ اگر کوئی آدمی اپنے پیشانی پر ایک مذہب کا نام لکھ لے اور یہ کہے کہ صاحب میں مسلمان نہیں ہوں، میرا دوسرا مذہب ہے، تو پہچاننا آسان ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، دنیا ہے، دنیا کے اندر کئی ملک ہیں، ان ملکوں میں ایک ہندوستان بھی ہے۔ ہندوستان میں سب مذہب کے لوگوں کو اپنے اپنے مذہب پہ چلنے کا پورا حق ہے۔ لیکن ایک آدمی ایسا ہے جو خود کو مسلمان بتائے لیکن وہ مسلمان نہیں، اس کے عقیدے مسلمانوں والے نہیں، اس کے نظریات مسلمانوں والے نہیں۔ تو اب مسئلہ پیدا ہو رہا ہے کہ آیا اس کے کپڑے دیکھ کر اس کو مسلمانوں کی صف میں شامل کیا جائے گا یا اس کے عقیدے کی بنیاد پر اس کو پرکھا جائے گا؟ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ عقیدہ دیکھا جائے گا۔ لباس ظاہر ہے، حقیقت میں لباس کی بڑی اہمیت ہے، لیکن لباس ظاہر میں اسلام والا ہو لیکن عقیدہ کفریہ ہو تو وہ آدمی مسلمان نہیں ہوتا۔ اور اگر اس کا عقیدہ اسلامی ہو، بھلے لباس سے وہ مسلمان نظر نہ آئے پھر بھی وہ مسلمان ہے۔ کیوں؟ بھلے لباس سے نظر نہیں آتا، اس کے عادات و اطوار سے نظر نہیں آتا، اس کے اعمال سے وہ مسلمان نظر نہیں آتا، لیکن عقیدے کی وجہ سے وہ مسلمان۔ اور جب یہ ایسا مسلمان مرے گا تو انشاءاللہ اس کے اعمال نامے میں کتنے بھی گناہ کیوں نہ ہو، وہ سارے گناہوں کی سزا بھگت کر ایک نہ ایک دن جہنم سے ضرور نکلے گا اور جنت میں جائے گا ایمان کی وجہ سے۔ لیکن جہنم میں جا کر رہنا اتنا آسان نہیں۔ ایک منٹ کے لیے بھی جہنم کا تصور، اس کی آگ کا تصور، جہنم کے شعلوں کا تصور ہم جیسے کمزور انسانوں کے لیے ناممکن ہے۔ اس وجہ سے ہر مسلمان کو اپنے عمل کو درست کرتے رہنے کی فکر کرنا چاہیے تاکہ جیسے ہی مرا سیدھے جنت میں جائے۔ اگر اعمال نامے میں کوئی گناہ نہیں ہے، کسی کا حق باقی نہیں ہے اور کوئی ایسا گناہ باقی نہیں رکھا، گناہ ہو جاتا ہے توبہ کر لیتا ہے تو اس سے گناہ ختم ہو جاتے۔ توبہ کرتے 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 آخری دن ایسا بچ گیا، رات میں توبہ کرتا تھا لیکن توبہ کرنے سے پہلے مر گیا۔ مثال کے طور روزانہ توبہ کرتا تھا رات میں، سارے دنوں کے گناہ تو اس کے معاف ہے، بس وہ ایک دن اگر کچھ گناہ ہو گئے تو اس گناہ کا ذمہ اس کے اوپر باقی رہے گا۔ ممکن ہے اللہ پاک اپنی رحمت کی وجہ سے اس کے ان گناہوں کو بھی معاف کر کر اس کو بخش دے۔ ایمان ہوگا تو یہ سب ہوگا، لیکن اگر ایمان نہیں ہوگا میرے دوستوں تو پھر کامیابی ممکن نہیں۔
پاسبل نہیں، ناممکن ہے کامیابی۔ ایک آدمی دکھنے میں مسلمانوں جیسا نظر آتا، نماز پڑھ رہا، قرآن پڑھ رہا، ذکر کر رہا، درود پڑھ رہا، صدقہ دے رہا، خیرات دے رہا، دین کی باتیں کر رہا، سب کچھ کر رہا، لیکن اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے تو وہ مسلمان نہیں۔ یہ شکیل بن حنیف نام کا جو آدمی ہے، اس آدمی کا یہی حال ہے۔ وہ دیکھنے میں اس کے چہرے پہ داڑھی ہے، کرتا پاجامہ ہے اور ٹوپی بھی پہنتا ہے۔ ایک فوٹو بڑی پرانی اس کی ابھی تک بھی سوشل میڈیا پہ وائرل ہوتے رہتی ہے، نئی فوٹو ابھی تک کسی کے پاس نہیں ہے۔ دکھنے میں مسلمان نظر آ رہا، مسلمانوں جیسا حلیہ، مسلمانوں جیسا لباس، اور شکیل مسلمانوں کا نام ہوتا ہے، نام بھی مسلمانوں کا، ابا کا نام حنیف، وہ بھی مسلمانوں والا نام ہے۔ لیکن میرے بھائیوں میری بہنوں، باوجود نام مسلمان ہونے کے، باوجود حلیہ مسلمانوں کا ہونے کے، باوجود لباس مسلمانوں کا ہونے کے، باوجود آئیڈینٹی مسلمانوں کی نظر آنے کے، شکیل بن حنیف مسلمان نہیں ہیں۔ یہ سارے علماء کرام کا متفقہ فیصلہ ہے۔ ہمارے حیدرآباد کے جتنے بڑے ادارے ہیں، بلکہ ہندوستان کے بڑے بڑے دارالفتاؤں نے یہ فتویٰ شریعت کی روشنی میں دیا ہے کہ شکیل بن حنیف کے ماننے والے اور خود شکیل بن حنیف اسلام سے خارج ہیں۔ دکھنے میں مسلمان دکھ رہے لیکن حقیقت میں اسلام سے باہر ہے۔